نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 24 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ وہ چاہے اللہ۔ وذکر، اور آپ یاد کریں، ربک، اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں۔ آیت نمبر 23 ہم نے کل پڑھی تھی، اس میں ذکر تھا کہ آپ نہ کہیں ہرگز کسی چیز کے لیے بے شک میں کرنے والا ہوں یہ آئندہ کل۔ واقعہ یہ ہے اس کے پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے صحابہ کرام میں سے پوچھا واقعہ اصحاب الکہف، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کام یا کسی بات کے لیے نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، بلکہ کہیں کہ انشاءاللہ میں کل کروں گا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کل کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا جب وحی نازل ہوئی کہ آپ اس طرح سے کہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم انسانوں کو بھی انشاءاللہ اپنے تمام معاملات میں کہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکیں۔ اللہ یشاء، مگر یہ کہ وہ چاہے اللہ، اور آپ یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، یہاں پہ اس آیت میں اگلی میں یہ بتایا گیا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ بھول جائیں اور آپ نہ کہیں، اور جس وقت آپ کو یاد آ جائے تو پھر آپ انشاءاللہ کہہ دیں۔ غدن ایک عربک کا ورڈ ہے آیت نمبر 23 کے آخر میں، کل، اور باقی آیت نمبر 24 میں عربک کا ورڈ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، بس اب ریپیٹیڈ ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 24 ہی آگے چل رہی ہے ہماری۔ وقل، اور کہیں، عسیٰ ان یہدین، امید ہے کہ وہ راہ دکھلائے گا مجھے، ربی، میرا رب، لاقرب، قریب تر راستے کی، من ھذا، اس سے، رشدا، نیکی کی، وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ، اور وہ سب ٹھہرے رہے اپنی غار میں، 300 سنین، 300 سال، وازدادوا 9، یا اس سے زیادہ، 9 سال۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ، عالم، خوب جانتا ہے، بما لبثوا، اس کو جو وہ ٹھہرے رہے، لہو، اس کے لیے، غیب السماواتی، غیب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، ابصر بہ، کس قدر دیکھنے والا ہے، واسمع، اور کس قدر سننے والا ہے، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرک، اور وہ شریک کرتا ہے، فی حکمہ، اپنے حکم سے، احدا، کسی ایک کو، واتلو، اور تلاوت کیجیے، ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب کی، لا مبدل، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلماتی، اس کی باتوں کو، ولن تجدا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دونہ ملتحدا، اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ آیت ہماری یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے ہم ورڈز میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، یہدین، ہدایت، ہادی، برحق، ہادی، کائنات، لاقربا، قرب، قریب، مقرب اور اقرب ترین، رشدہ، رشد و ہدایت، خلافت راشدہ اور مرشد، سنینہ، سن پیدائش، سن بلوغت اور سن وفات، ازدادو، زیادہ، مزید اور زائد،
عالم و علم، عالم معلوم، تعلیم اور معلومات، ابصر سمع و بصر، بصارت اور بصیرت، اسمی سمع و بصر، اعلی سماعت، محفل سماع، ولیین ولی، اولیاء کرام اور ولایت، یشرک شرک، شریک، مشرک اور شراکت، اتلو تلاوت، وہی مطلوع، اوحیہ وہی نازل ہونا، وہی مطلوع، مبدل تبدیل کرنا، متبادل راستہ، لکلمات ہی کلمہ، کلمات ابتدائی کلمات، تجد وجود موجود۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، وَلَبِثُوا وہ ٹھہرے رہے، کہفی غار، مئتا سال، تسعہ نو، لبثوا وہ ٹھہرے، دونی سوا، یہ سارے ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے امید ہے کہ راہ دکھائے گا مجھے میرا رب اس سے قریب تر بھلائی کی۔ کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دکھائے گا اس سے بھی قریب تر کی بھلائی۔ اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 300 سال اور مزید رہے 9 سال۔ اب اس میں دیکھیے کہ واضح بتا دیا گیا کہ 300 سال ٹھہرے رہے اور مزید 900 سال، یعنی 309 سال یا شاید 3 سال، واللہ عالم بالصواب۔ کہہ دیجئے اللہ خوب جاننے والا اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے، اس میں ہماری آپس میں بحث مباحثے کرنے کی بالکل بھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، کس قدر دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو دیکھنے والی ہے، اور وہ کس قدر سننے والا ہے، بے شک نہیں ہے اس کے سوا کوئی دوست اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو، یعنی وہ کس قدر دیکھنے والا ہے اور کس قدر سننے والا ہے، اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے سوا، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو، کہ انسان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں انسان کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے حکم میں، وہ جو حکم دیتے ہیں وہ واحد اور یکتا ہیں، وہ خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں اور خود ہی حکم دیتے ہیں۔ وطلی ماہویہ تلاوت کی بات ہے، تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف، یعنی فرشتہ جبرائیل جو وحی لے کر آئے اس کے پیچھے پیچھے آپ پڑھیے اور اس کی تلاوت کیجئے، آپ کے رب کی کتاب میں سے نہیں کوئی بدلنے والا، یعنی آپ کے رب کی جو کتاب ہے قرآن مراد ہے، اس سے کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس کی باتوں کو، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، یعنی جو قرآن پاک نازل ہو چکا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کی کتاب کو، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کسی کو بھی کوئی جاننے والا یا کوئی جائے پناہ۔ وصبر اور آپ روکے رکھیں نفسک اپنے نفس کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ جو یدعون وہ سب پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کو، والعشیشی اور شام کو، یریدون وہ سب چاہتے ہیں وجہ اس کی خوشنودی، ولا تعدو اور نہ تجاوز کریں، عینا کا آپ کی دونوں آنکھیں، انہم ان سے، تریدو آپ چاہتے ہیں زینت الحیات الدنیا زینت دنیاوی زندگی کی، ولا تطیع اور نہ آپ اطاعت کریں، من اغفلنا جس کو غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، او ذکرینا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش کی، وکان امرہ فروتا اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا۔ سب سے پہلے ہم ان میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ من جانب، من و ان، من حیث القوم، مع مال، اہل و عیال، معیت، یدعون دعا دعوت، مدعو اور دائی، الی الخیر، یریدون ارادہ مرید اور مراد، وجہ وجہ متوجہ توجہ، علی وجہ بصیرت، عینہ کا عینی شاہد معائنہ عین سامنے، زینتا زیب و زینت زینت بخشنا مزین، تطیع اطاعت مطیع، اغفلنا غافل غفلت اور تغافل، قلبہ قلبی تعلق امراض قلب قلوب و اذہان، اتباع تابع متبع اور سنت، ہواہ ہوا اور ہوا و ہوس، امرہ امر عامر معمور امارت، فروتا افراط و تفریط افراط زر، قل قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، فلیکفر کفر کافر کفار اور کفار مکہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، دونی سوا، ملتحدہ سوائے کوئی جائے پناہ کے، بالغداتی صبح اور شام، والعشیشی غداتی صبح، عشیشی شام،
تجاوز نہ کریں. یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں. آیت نمبر 28، اور روکے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یعنی جو اللہ کا ذکر صبح اور شام کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ چاہتے کہ ہیں اس کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے. اب یہاں پہ جو کہا گیا ہے صبح اور شام، غدا صبح کو غدن یعنی ناشتے کو بھی کہتے ہیں عربک میں، اور یہ غدات صبح، اور اشیجی یہ رات کے اس کو بھی کہتے ہیں، اشیجی یعنی شام کو. اب یہ دیکھیں کہ وہ چاہتے ہیں اس کی خوشنودی، نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں. یہاں پر ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں تجاوز نہ کریں. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور کچھ غیر مسلم جو کہ امیر کبیر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ چاہتے نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا. اور انہوں نے کہا، خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غریب لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلی طور پہ شاید ارادہ کر بھی لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہٹا دیں گے، یا ان کو ہٹنے کا کہہ دیں گے اور ان لوگوں کو ٹائم دیں گے. وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ بڑے بڑے لوگ اپنے قبائل کے ایمان لے آئیں تو ان کے سارے قبائل اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی آنکھیں ان سے آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت کو، اور نہ اطاعت کریں اس کی جسے ہم نے غافل کر دیا. یعنی ان کے دلوں کو تو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی ہے، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا، کہ ان کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. اب جو مرضی کر لیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ اپنے صحابہ کرام کو ٹائم دیں، ان کو اگنور نہ کریں، اور ان لوگوں سے کنارہ کشی رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا ان کے دل کا حال، کیونکہ آپ ہی علیم بذات الصدور ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.